کوئی لفظوں میں کیسے بتا دیں ان کے ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. اس کی ایکو آف کر دیں. ایکو جو ہے بیٹے اس کو ختم کرنا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ماشاءاللہ علماء اہل سنت. کرسی لے چیئر لے ڈاکٹر کو کرسی دو لے آؤ. وہ کرسی ہے پڑے درود پاک پڑھی. ماشاءاللہ ہمارے محراب و منبر کی زینت. علامہ صاحب تشریف لائے. اہلا وسہلا مرحبا. میں درود و سلام کے مقدس کلمات عرض کر رہا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کیا کمال انداز ہے. دنیا جہان میں کروڑہا لوگوں نے ارباں لوگوں نے آقا پاک نبی مکرم روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی. مختلف انداز میں حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا. سلام پڑھنے کے بھی بے شمار انداز ابھی میں ملتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہو. پر مسلمانوں کے اس بڑے امام کا اپنا ہی انداز ہے. یہ وہ عظیم امام ہے
مولانا احمد رضا خان، شاہ احمد رضا خان، جنہوں نے قرآن شریف کا ترجمہ کر کے زمانے کو حیران کر دی. اور ان کی نعتیں بھی جو ہیں، کیونکہ ہر سطح پہ اصلاح کی گنجائش تو رہتی. نعت رسول لکھنے والوں نے بھی بہت ساری ایسی نعتیں ہیں جس کو علماء جس پر ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی سمجھ سوچ کے کرو، شان پیغمبر ہے، کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے. پورے احتیاط سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک طرف شان الوہیت ہے، دوسری طرف شان رسالت ہے، اور درمیان میں چلنا ننگی تلوار پہ چلنے کے مترادف ہے. اگر ادھر ہو تو شان الوہیت ایک بلند ترین مقام ہے، اگر ذرا ادھر کمی ہو تو شان رسالت اللہ کے بعد سب سے خاص مقام ہے. تو آپ کے یہ کلمات دنیا جہان میں زمانے زد عام جدھر بھی مسلمان رہتے ہیں، کون رہتے ہیں؟ اہل اسلام مسلمان، جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہے، آپ دیکھیں گے ان کی مجلسیں ختم ہوتی ہیں تو پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ یوں لگتا ہے کہ امام اہل سنت نے ایک طرف قرآن شریف رکھا ہے اور قرآن کی آیتوں کو دیکھ دیکھ کر میرے پاک نبی پر درود و سلام کا یہ شعروں کی ترتیب دی. مصطفیٰ جان رحمت پہ، ادھر قرآن شریف کی آیت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کائنات کا رب فرماتے ہیں ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنایا. اس آیت مقدسہ کا ترجمہ شعر میں کیا لکھا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ. وہ پیارے مصطفیٰ جو رحمت ہی نہیں بلکہ رحمت کی جان ہے. ہمارے فارسی کا شعر اکثر ہمارے استاد پڑھتے تھے کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین. آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ پیارے مصطفیٰ جو رحمت کی جان ہے، ان پر ایک دو بار نہیں، ہزاروں بار نہیں، لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ، شمع بزم ہدایت پہ. ہمارے قریب ادھر کینٹ ہے، تمہارے ایک صاحب آتے رہے، کئی دفعہ میں ان کو دیکھتا، مجھے نہیں پتا تھا یہ آدمی کا اتنا بڑے درجے کا بندہ ہے. وہ یوں کے بریگیڈیئر تھے، پورے بریگیڈ کا جو ہوتا ہے بڑا. تو ایک دن میرا خیال رہتا تھا کہ یہ بندے کوئی اس طرح لگتے ہیں. تو کافی مہینے گزر جانے کے بعد تھوڑی دیر کہنے لگے بیٹھنا ہے. بیٹھے تو مجھے کہنے لگے میرے بریگیڈ میں اور وہاں بھی دو چار خطیب ہیں جو جمعہ بھی پڑھاتے ہیں. آپ پوچھیں گے کہ میں یہاں جمعہ پڑھنے کیوں آتا ہوں؟ میں نے کہا آپ بتا دیں. مجھے تو کوئی نہ میرے پاس اتنا زیادہ علم ہے، نہ کو میرا لب و لہجہ اتنا اچھا ہے. میں تو سادہ سا بندہ ہوں، تدریسی انداز میں دین کا سبق پیش کرتا ہوں. کہنے لگے اتفاق یہ ہے کہ وہ جمعے کے بعد حضور کی ذات پر سلام نہیں پڑھتے. تو پنجابی میں کہنے لگے، میں کہا جی نبی نال سلام نہیں ہونا، اللہ دے نیڑے کے سلام. کہنے لگے جو رسول اللہ پر سلام پڑھنے سے گریز آئے، وہ مولوی ہو، پروفیسر ہے، کچھ بھی ہو، وہ کبھی رب کے قریب ہو سکتا. رستہ چھوڑ نبی در ٹرے ہو، کدے نہیں منزل پگدا. یہ ہمارا دین ہے، بنیاد ہے، ایمان ہے. یہ جو گاڑی شریف ہے، پگڑی ہے، امامہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ ایمان نہیں، یہ اعمال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال ہیں. تو ایمان کا جس کی مبارک سلسلہ کلمہ طیبہ سے شروع ہوتا ہے، 6 کلمے ہوں، ایمان کی صفات ہوں، قرآن شریف کے 30 سپارے ہوں، یہ ساری ایمانی کی تشریحات ہیں. آج آپ نے دیکھا نا مخفف دنیا 60 رستے ڈھونڈ رہی ہے. ہمارے بینکوں کے یہ جو مالیاتی اداروں کے نام ہوتے تھے، حبیب بینک، الائڈ بینک، یونائٹڈ بینک، مسلم بینک، اب آپ دیکھتے ہیں اتنا تو ماشاءاللہ آپ پہ شعور ہے، زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہیں. چلو کوئی اگر کم پڑھا لکھا بھی ہے تو یہ ضرور دیکھتا ہے. اب کبھی حبیب بینک نہیں نظر آتا آپ کو، HBL نظر آتا ہے. اب کبھی مسلم کمرشل نہیں لکھا ہوتا ہے، MCB لکھا ہوتا ہے. ابھی اس طرح مخفف کا زمانہ ہے کہ لوگ شارٹ کرتے ہیں باتوں کو.
میرے استاد فرماتے تھے 6 کلمے، ایمان کی صفات، قرآن پاک کے 30 سپارے، دیگر احادیث رسول، یہ سب ایمان کے بارے میں اپنے اپنے انداز میں ان میں اسباق ہیں۔ اگر سارا جہان اکٹھا ہو جائے، بڑے درجے کے علماء، محدثین، بڑے درجے کی شخصیات کو جمع کیا جائے، کہا جائے ایمان کا مختصر بیان کرو، ایمان کا مخفف کرو، وہ کرے اپنے اپنے انداز میں، ممکن ہے کسر رہ جائے کہ جی آپ کوئی پیغمبر تھوڑی ہیں، آپ کے پاس بڑا علم صحیح، آپ شیخ الحدیث صحیح، شیخ القرآن صحیح، آپ نے ایمان کا جو مختصر بنایا ہے، ممکن ہے صحیح ہو، ممکن ہے نہ بھی ہو صحیح، دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا اگر اس میں اختصار کرتا تو اس پر ممکن ہے کچھ لوگ مطمئن نہ ہوتے۔ توجہ رکھیے ذرا، اگر رسول پاک مختصر کرے، حضور اگر اسلام کا مخفف بیان کرے تو پھر تو شک نہیں نہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرسا فرماندے نے اجازت ہے، جیڑا جیوندا ہے آکھے سبحان اللہ، جیڑا مر گیا آکھے نہ۔ کئی بندے جیوندے ہی مرے نا، ان کو سبحان اللہ کہتے ہوئے بھی تھکے ٹوٹے لوگ نے موبائل دے مارے، جن کا اپنا موبائل ہے وہ بندہ نصیبہ والا جدا اپنا موبائل، وہ جدوں ویلا ٹائم لگدا ہے میں واش روم وچ ہوے او چٹ لاندا ہے تو سبحان اللہ کہتے تک کدے بکی پیڑ نہیں ہوئی، کدے کوٹھا نہیں ڈگا سبحان اللہ کرنا۔ سبحان اللہ اللہ کی تسبیح ہے، جب بندہ اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے تو اس کا انعام جو معروف ہماری مجلسوں میں بیان ہوتا ہے، صدق کے دل سے ایک پختہ ایماندار جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو میرے رب کا وعدہ ہے، رسول پاک کی ضمانت ہے اس بات پہ کہ جنت میں اس کے نام کا حضور، میں نے بزم ادب میں یہ مسئلہ بیان کیا استاد صاحب کے سکھانے پر کہ جنت میں ایک درخت لگتا ہے، حضور استاد فرماتے ہیں پودا لگتا ہے کہ درخت لگتا ہے؟ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ علامہ صاحب تشریف فرمائے، دعا کرو اللہ ان کو شفا بھی، اللہ تعالیٰ ان کو کامل شفا دے۔ ہمارے بھائی جاوید صاحب نے مجھے اس موقع پہ بتایا کہ یہ پوزیشن ہے، تو میں نے سمجھا کہ زندگی تو گزرتی جا رہی ہے، پتہ نہیں کب سانسیں ٹوٹ جائیں، تو اس بہانے ہم قاری صاحب کی زیارت بھی کریں گے، آپ لوگوں کی بھی زیارت کریں گے، تو سسٹم جہاں بھی بندہ ہوتا ہے نا ایک پورا بنایا ہوتا ہے۔ میرا 12:15 سے 1 بجے تک ہماری مرکزی مسجد درائیاں میں وہاں ہوتا ہے سلسلہ پہلا جمعہ کا خطبہ، پھر 1 بجے سے 1:45 بجے تک اگلی پھر ہماری مرکزی مسجد میں۔ تو میں نے کہا یار آج آپ اپنا نظام سنبھالیں، چلو جو اللہ کو منظور ہے ہم یہ نیک حاضری دیتے ہیں، جو ہمارے نیک لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ پاکیزہ سلسلہ، یہ رشتے ہوتے ہیں نا، رشتے کی نوعیت ہے، ان کی کوئی نان کا رشتہ، کوئی داد کا، کوئی سسرالی رشتہ، کوئی کلاس فیلو، کوئی محلے دار، کسی نہ کسی وجہ سے ان رشتوں کی بھی اپنی ایک اہمیت۔ یہ جو خاندانی رشتے ان کو صلہ رحمی کہتے ہیں، ان کا خیال کرنا، مگر سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ خدا اور رسول کے نام کا رشتہ۔ دنیا کے رشتوں کی حقیقت رب العالمین نے قرآن شریف میں بیان فرمائی ہے، فرمایا یہ جتنے رشتے ہیں ایک وقت آئے گا یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ آیت ہے قرآن شریف کی، یہ صرف الا المتقین، جتنے رشتے ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے، صرف کون سا رشتہ قائم رہے گا؟ تقوی والا رشتہ، پرہیزگاری کا رشتہ، نیک رشتہ، یوں سمجھو خدا اور رسول کے نام کا رشتہ، یہ قائم رہے گا۔ باقی رشتے نہ صرف ٹوٹیں گے بلکہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، عدو کا لفظ ہے، یہ نکلا عداوت سے۔ عداوت کا معنی آپ سمجھتے، فلاں آدمی مجھ سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی، یہ میری اور آپ کی بات نہیں، کائنات کے پاک رب العالمین کا ارشاد۔ فرمایا ہے لوگوں تمہارے جتنے بھائی چارے تعلقداریاں ہیں یہ ایک دن آ رہا ہے ٹوٹ جائیں گے بلکہ دشمنی میں بدل جائیں گے۔ سنے ربا کو رشتہ رہ بھی جانا، فرمایا الا المتقین، الا المتقین، نیک رشتے اس دن بھی قائم ہیں۔ تو اس بستی سے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے نیک رشتے قائم ہیں، میری روحانی اولاد ادھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت تک نسل در نسل ایمان کی پختگی کے ساتھ سلامت رکھے۔ آپ کی توجہ ہے تو سبحان اللہ کہنے سے صاحب فرماتے درخت لگتا ہے پودا، میں نے کہا جو آپ نے پڑھایا اس کا مطلب درخت لگتا ہے،
تو درخت پودے گملے میں نہیں لگتا. کبھی آپ بھٹے کا بوٹا اس طرح کے پھولوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی گملے میں بھی لگا سکتے ہیں, پر جب ٹالی کا بوٹا لانا میں تو گملے سے نہیں لگتا. تو حقیقت کا بوٹا لانا تو گملے سے نہیں لگنا. فرمایا اس کا مطلب سمجھاؤ کہ چھوٹے پودے گملے میں بھی لگ جاتے ہیں مگر درخت گملے میں. تو جنت میں لگتا ہے درخت, جنت کی زمین پر. تو انٹرنیشنل اصول ہے, دنیا کا مطمئن کہتے ہیں پاس شدہ قانون ہے. جہاں کی جہاں جائیداد پائی جائے, جس کنٹری میں, جس ملک میں, جس شہر میں, آپ اپنے ڈاکومنٹ دکھائیں جی میری جرمن میں جائیداد ہے, میری فلاں ملک میں جائیداد ہے, یہ میرے پاس ثبوت ہے, آپ کو وہاں جانے سے کوئی روک نہیں. فرمایا صدقے نبی علیہ السلام کی نسبت پر, اللہ کی عظمت پر قربان جائیے, نسبت رسول کے صدقے جائیے کہ مسلمان دنیا میں بیٹھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ. اب دیکھیں کئی بندے تو بڑے شوق سے, کئی تھکے ٹوٹے بندے, کہیں آکڑ دے مارے, میرے کو 4 روپئے ساڑی کوٹھی بل بن گئی, تو کی چیز ہے, تجھے اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے, کسی کو پتہ. بڑے بڑے گھمنڈ والوں کا غرور میرے اللہ نے توڑ دی. کیا حیثیت ہے ہماری, ابھی بات کر رہے ہیں, یہ بات سورج کی نیمی نیمی روشنی ہے, پتہ نہیں ہے ہماری زندگی کی آخری روشنی. کیا خبر آج کے بعد ہماری زندگی میں کبھی سورج نہ چڑھے, ہماری زندگی کا یہی آخری دن ہو. یہ ہماری حیثیت. پھر آکڑا کر دیا. پھر غرور کس چیز کا؟ المتکبر صرف اللہ کی ذات ہے. تکبر تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں اجازت دی, فقط اس میرے پاک رب کی ذات ہے کہ یہ لوگ ویسے سجے بیٹھے رہتے ہیں. سبحان اللہ, انہوں آخ نور دینا اس اپنی قبریں جانا ہے, تو اپنی قبر میں جانا ہے. سبحان اللہ کہنے سے یہ انتظامیہ کا, یہ مولانا صاحب کا, یا کسی دوسرے چیزیں کا تو نہ ہی نہیں. یہ تو پاک رب کا نام ہے جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا رازق ہے, جس کی توفیق سے ہم یہاں پہنچے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مختصر فرماتے ہیں. آپ کا ایک ارشاد سنا کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نا پہلے کلمے سے اسلام کا جو گیٹ وے ہے, اسلام کا جو ربو ہے, لا الہ الا اللہ. پھر گزرتے جاؤ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا کلمہ ایمان کی صفات ہے, ایمان مفصل, ایمان مجمل. پھر قرآن شریف کے 3 سپارے ہیں, کلمے دے بوئے لگنا تھے کہ ٹوٹنے کا. نہیں سمجھے میری بات؟ یہ سب ایمان اور اسلام کی تشریحات ہیں. میں عظیم رسول کی عظمت پر قربان جاؤں, میرے آقا تو رسولوں کے بھی امام, حضور علیہ السلام تو وجہ وجود کائنات ہے, وہ تو سید الانبیاء ہے, وہ تو محبوب کبریا ہے. حضور نے اس کا ایسا مختصر اور اختصار بیان فرمایا, قیامت تک کوئی ماں کا لال اس پر کلام نہیں کر سکتا, اس پر کوئی اعتراض, اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس. تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کے تمام احدکم, کوئی ایک بھی, یہ میرا فتویٰ نہیں, علامہ صاحب کا نہیں, کسی اور مفتی صاحب کا نہیں, ساری کائنات کے عظیم پیغمبر, 1.25 لاکھ نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ. حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک ایماندار ہو سکتا نہیں. یا نبی اللہ کدوں تک نہیں ہو سکتے؟ داڑھی رکھی ہے, نمازہ پڑھنے حالی بھی کوئی شک ہے. فرمایا ایمان کا دیکھ لے معاملہ, اپنے اندر کا جائزہ لو. دیکھو نا ہماری لیبارٹریاں ہیں, وہ دیکھتی ہیں شوگر ہے کہ نہیں, وہ آپریٹر بیٹھا ہوتا ہے, وہ آپ سے بلڈ لیتا ہے, کبھی پیشاب, کبھی فلاں ٹیسٹ, وہ مشین بتاتی ہے کہ فلاں چیز ہے کہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک سب رشتوں سے بڑھ کر اللہ کے عظیم پیغمبر سے محبت. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیڑا بڑا بندہ ہے, آئیڈیل ہے مسلمانوں کے. نبیوں کے بعد بڑا رتبہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر ہوئی بعد الانبیاء, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا رتبہ ہے, حضور نے ایک اعزاز ان کے لیے فرمایا جو کسی صحابی کے لیے نہیں. حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر. میرے ساتھوں میں اس کا مطلب حضرت عمر فاروق میں نبیوں جیسی خوبیاں تھیں. اب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, مجھے آپ کی ذات, اپنی جان
مطلب اپنی جانکاری تمام رشتوں سے بڑھ کر اللہ کے فضل سے آپ کی ذات میرے لیے محبوب ہے. میرے بچے بعد میں، سب کچھ بعد میں. حدیث کے لفظ ہیں الا نفسی، مگر سونیا میری جان. میرے ساتھ فرماتے سچے لوگ سرنا. ہم تو کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، تائے کے بیٹے کو تو آخر تیرے نال بڑا پیار، اندر سے ہم ٹھیک نہیں ہوتے. اس کا مطلب کہ بلا کش صاحب سے پوچھ لینا منافقت انہوں سے آخر ہے جی. مگر صحابہ کرام سبحان اللہ، آل نبی بھی زندہ باد، اصحاب نبی بھی زندہ باد. وہ تو سچائی کے عظیم درجے پہ فائز تھے. عمر فاروق جو خلفائے راشدین میں دوسرے درجے کی شخصیت ہے، جو عشرہ مبشرہ میں بھی ان کا بڑا بلند مقام ہے، وہ 100% اپنی سچائی کے ساتھ حاضر ہوئے. بارگاہ نبوی میں عرض کیا یا نبی اللہ، مجھے سب رشتوں سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر پیارے ہیں. اگلے حدیث کے لفظ ہیں انہوں نے جو عرض کیا الا نفسی، مگر نبی یا نبی اللہ مگر میری جان. حضور میری جان مجھے ہے، آگے باقی سب سے زیادہ مجھے خدا کے پیغمبر سے محبت. حضور علیہ السلام فرما دیتے ٹھیک ہے کافی محبت کرنا ہے ساڑھنا تو ہے جی، اتنی بڑی محبت ہے تو اپنی جان. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک جان سے بھی بڑھ کر خدا کے پیغمبر سے محبت نہیں. یہ فتویٰ یہ کو آج کے مفتی صاحب نہیں، سید الانبیاء کا فتویٰ ہے، ان کا فرمان ہے جی صاحب. اور پوچھنے والا ساری دنیا میں نبیوں کے بعد دوسرے درجے کی شخصیت ہے. جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ، نبیوں رسولوں سے بھی افضل و اعلیٰ. اور جو پوچھنے والی شخصیت ہے وہ نبیوں کے بعد سارے جہان میں دوسرے درجے کی شخصیت. پوچھے حضور فرما دیتے عمر کوئی اور مسئلہ پوچھ لو نماز کا، یہ کون سا مسئلہ لے گا. حضور سے بڑا دانا رب نے کسی کو نہیں بنایا. حضور سے بڑا نالج اور علم رتبہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا. بعد از خدا جو ابھی شاکر قاضی صاحب نعت پڑھ رہے تھے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا. تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک جان سے بھی بڑھ کر حضور کے بتانے پہ صدقے عمر فاروق کے عمل پر قربان. عرض کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی پیارے. اب تھوڑا سا اس کا کر کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں. جیدے نال توڑا پیار ہوئے چوکھا بڑھا. ایمان کی کسوٹی تو میں نے بیان کر دی. فرامین رسول پڑھ کے بتایا کہ ایمان کا یہ معیار ہونا چاہیے. یہ میری اور آپ کی بات نہیں، خدا کے بعد سب سے بڑا رتبہ حضور کا فرمان. اب جیدے نال کسی نے پیار ہوئے، ہمارے ہے نا بابا جی کھڑی شریف والے، ہماری پنجابی زبان کے عظیم شاعر رومی کشمیر میں ایسا فرمانے نے جو کسی دا عاشق ہو. آج مسلمانوں کو تفرقوں میں بانٹ دیا گیا. نئی لیمیٹڈ کمپنیاں تیار کر لی گئی کہ آپ بات کریں مسئلہ سنائیں، سنتے ہیں. شان پیغمبر ہو تو مٹھا سا مروڑ پڑتا ہے، بندہ اٹھ جاتا ہے وہ تے نبی نہیں صفتہ کر دے پیا، اس لیے کر دے پیا کہ مسلمان ہے. کیوں کر دے پیا ہو؟ تو چوڑا کریو مسلمان ہے. جو کہ مسلمان ہو ایک شاید چنگی لگتی. میں نے حدیث سنائی نا آپ کو پڑھی، تو آپ فرماتے ہیں جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی. یہ تو ہماری مادری زبان ساڑھے ماپیاں نہیں بولی ہے پنجابی. فرمائے سو مکر بہانے ہوتے. جب آپ شان رسالت بیان کریں نثر میں یا نظم میں، لفظوں میں، گفتگو میں یا شعروں میں، بندہ تو ہمیں گناہگار ہو گئے، ہمیں انہوں نماز بھی نہ پڑھتا، بس مسلمان ہو گئے. خدا کی قسم انہوں ٹھنڈ ضرور نہیں، اس کی طبیعت میں خاص راحت ہوگی. انہوں اکھنے میں تو کم پہ خوش ہونے تیری ہے سکتہ نہیں ہوتی پیا، تو نماز بھی نہیں پڑھتا. آکھے گا میں بے نماز ضرور ہوں پر بے ایمان نہیں. میرے سامنے میرے نبی کی صفت کرو میں نو سکون نہ ہوئے، یہ ممکن نہیں. یہ میں نے ایمان کا جو کیفیت ہے وہ آپ کو عرض کی. اس کے بغیر ہم ووٹ لینے کے لیے، ہم کچھ سیاسی فائدہ لینے کے لیے ہاتھوں نہ رکھیں. تو ہمارا اپنا پروگرام ہے. خدا اور رسول کا بیان اور فیصلہ واضح ہے، سچا ہے. جب نبی علیہ السلام کی محبت دل و جان کا حصہ نہ بنے اس وقت تک ایمان کا سرٹیفکیٹ
پورے دھان کے مولوی کسی کو دے سکتے نہیں. اور نبی علیہ السلام پر جو ریٹن نظام ہے، ہمارا اسلام خیالی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں وہ کسی ملک چلا گیا ادھر کی باتیں آ کے کرتے ہیں، فلاں نہیں ہوتا. ہمارا اسلام کوئی خیالی نظام نہیں ہے. یہ ایک طبقہ ہے جو بیان کرتے ہیں جی روڑے بچوں آواز آئی، ٹیلے چوں آواز آئی، پانی بچوں آواز آئی. ایسا نہیں. یہ پانیاں جو آواز آتی تھے اللہ تعالیٰ یا وہ نبی سمجھتے میں تو جو نور سمجھ آتی ازے جی یکڑی مارا دی گل کر کے کوئی فضول کسے کوئی پیر صاحب کسے مرید کو چکر دینا ہوئے تو کہہ سکتے ہیں اے پتھر پہ بولتا سی کہ تو آنے پہ پڑھی لکھی یہ بات نہیں. ہمارے روڑے نہیں بولتے، ہمارے پانیوں کی آوازیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ تو مالک ہے، حضور اس کی اطاعت سے سمجھ سکتے ہیں. ہمارا جب بولتا ہے یہ قرآن بولتا ہے یہ حدیث بولتا ہے. ہم قرآن و حدیث کے پیروکار اور ماننے والے ہیں. قرآن سب سے بڑی مسلمانوں کی کتاب، قرآن سب سے معتبر ترین کتاب قرآن شریف. یہ اللہ کے آخری پیغمبر پر نازل ہونے والی آخری لا تبدیل کتاب جو قیامت کے آخری بندے تک بھی نفع بخش. جو کہ میری زندگی کا مطمع نظر یہی رہا. میں نے جب سے دین پاک سیکھا، ایک عرصہ میں گورنمنٹ کی سروس کرتا رہا، میں اوقاف میں بحثیت خطیب. پھر میرے استاد مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بستی ہے سودرہ شریف تحصیل وزیر آباد کی، اس بستی میں میرے بزرگوں نے میری ڈیوٹی لگائی. زندگی کے کچھ سال میں آپ کی نسلوں کی نوکری کرتا رہا. آپ نے جس باغ کا مجھے مالی بنایا تھا میں آپ کی اور شہزادوں کی نوکے کوپلے سیدھی کرتا رہا، ان چھوٹے چھوٹے پودوں کو پانی دیتا رہا. آج خدا کا شکر ہے وہ بچیاں وہ بچے ماشاءاللہ دنیا کے مختلف ملکوں میں، آپ کے اسی ملک بستی کی اس محلے سے کوئی بچیاں وہ جرمن میں ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے مجھے کال کیے کہ آپ ادھر پڑھا رہے اس وقت تقریباً 100 کے قریب انڈین، بنگلہ دیشی، مختلف اسلامی ملکوں کے بچے. میں نے کہا بیٹی میں ناراض نہ ہونا، میں نے نہیں پہچانا آپ کو. کہنے لگی اچھا کوئی باپ بیٹی کو بھول جاتا ہے. میں کہا جب بندہ بابا ہو جائے تو گھر دینے بھی کسی جی. انہوں نے پھر پورا مجھے حوالہ دیا، یہ میرے ابا جی کی تصویر ہے، یہ میرا بھائی جو مجھے لینے آتا تھا. میں نے آپ سے قرآن شریف کی تفسیر پڑھی ہے، میں ادھر پڑھا. میرے دوستو یہ پودے لگائے، دعا کرو یہ پودے لگ جائیں. یہ جو پھلدار بوٹے ہیں یہ نسلوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں. اگر گلاب کا لگاتے ہو پودا اس کی خوشبو سے پورا آپ کا گھر معطر ہوتا ہے. اگر وہ پھلدار لگ دے تو اس کے پھل سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں. میں اگلے جو چند منٹ ہیں باقی میں چاہتا ہوں، میرے دل کی یہ آواز ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ساتھی اس بات کو پسند کرتے ہیں. رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں فلاں کتاب ہے، یہ فلاں اسمبلی کا قانون بنا ہے، فلاں سال کی اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا تھا. یہ قانون بنتے چھوٹتے رہتے ہیں. ان کی ہمارے نزدیک قرآن شریف کے مقابلے میں صفر بھی حیثیت نہیں. قرآن لا تبدیل کرا نسلوں کو سنوارنے کے لیے. آپ دنیا کے علم پڑھائیں، کوئی پڑھا لکھا عالم منع نہیں کرتا. ان کو انگلش پڑھائیں، عربی پڑھائیں، فارسی پڑھائیں، جتنی زبانیں سیکھ سکتے ہیں سیکھیں، کوئی حرج نہیں. پر گھر دی بولی بھی تو سکھو نا. کیا خیال ہے؟ آج میرے جیسے بابے جو ایک دن سکول نہیں گئے، جو اے بی سی لکھ نہیں سکتے، وہ انگلش بول رہے ہوتے. 1.5 سال نو پرابلم گیٹ، اس طرح کی باتیں آپ نے سنا تو جی وہ گیٹ سے کھلوتا ہے، یہ ٹی سیٹ ہے، یہ واٹر سیٹ ہے، یہ ڈبل بیڈ ہے. پڑھے لکھے بچوں سے پوچھو. مجھے خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ہمارے پرانے ساتھی، اللہ سلامت رکھے ان کو. آپ کے بابا جی گیٹ کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ ایک بڑا بوا آختے سن، باہر دا بڑا بوا. تے جیڑا بیڈ بڑا ہوئے ڈبل بیڈ نہیں، بڑا بیڈ دوہرا بیڈ ہے. اے کو میری عمر دا بابا ہے جب دوہرا پلنگ آختے سن. پانی والا سیٹ، چاہ والا سیٹ، کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی ہے. کہتے ہیں نو پرابلم. تسے تے ایک دن بھی سکولے نہیں گئے انگریزی کہتے سون سان کے اسی بھی بولنے کار مکرے اوکے تیرے منہ سے پٹھے آتا تماچا مارا اوکے دیا ماسرا کہ خدا حافظ ہے. اور مسلمان اپنی بولی بول، ہر جانور دی اپنی بولی ہے. کدی اونٹ بکری دی بولی نہیں بولتا، کدی بکری گاں دی بولی نہیں بولتی.
مسلمانہ اگر میں نہیں سمجھا سکے تو مینوں معاف کر دی، خدا دی قسم تیری بھی اپنی ایک بولی ہے۔ ہمیں مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنی بولی نہیں سیکھی۔ آج پورا سوگرا، پورا گجرانہ، پورا پاکستان دیکھ لو، وہ بچے کسی کے بھی ہوں، میں بلا تفریق بات کر رہا ہوں، وہ کسی پیر صاحب کے بچے ہوں، کسی چودھری صاحب کے، کسی مولوی صاحب کے بچے ہوں، آپ ذرا ایمانداری سے اکیلے بیٹھ کے باوضو ہو کے اپنے گھر کے افراد کو بٹھانا، ہوم سیکٹری کو بٹھانا، اللہ کا قرآن رکھ لینا کہ لگا چاہے صحابے لانا ہے کہ وڈی ذات اللہ دیئے، اللہ تو بعد ہوتا رسول بڑھا ہے مخلوق ہے، تے قرآن کائنات دی وڈی کتاب ہے۔ اسا نے دیکھنا ہے اسی قرآن پاک پر کتنی محنت کر رہے ہیں تے سکول واسطے کتنی محنت، بلا تفریق کسی بھی طبقے سے جناب کا تعلق، اگر دینی طبقے سے بھی ہے تو بھی تقریباً 97% رزلٹ یہی ہے۔ اگر میری سکول دے واسطے تے لکھاں روپے چل دے گے، قرض لے کے دیکھا ماں باپ بچوں کو پڑھاتے، میں منع نہیں کرتا، ہر سال کو پڑھنا چاہیے، سکول کا علم بھی ضرور پڑھیں، اسی کو پوچھا جائے ایم ایس سی کر کے آنے والا بچہ پتر 6واں کلمہ سنا دے، نہیں سنا، اگر اس سے قرآن شریف سنا جائے وہ صحیح نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مشکل ہے۔ ازکاری صاحب تشریف ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ میری اور آپ کی رائے نہیں، یہ اللہ کا قرآن خود بولتا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا، یہ کلام الہی ہے۔ آج کل نہیں یہ چلے گا کہ آپ قرآن شریف غلط پڑھیں، یہ پہلے لوگ علماء کہتے تھے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بھئی کو پڑھانے والا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس بستی میں یہ شعور دیا تھا کہ جو میری بہنیں، میری مائیں گلیوں میں پڑھاتی ہیں، وہ آنٹیاں، وہ ماسیاں، وہ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اگر وہ صحیح نہیں پڑھی تو پہلے وہ صحیح کرے، پہلے وہ اپنا قرآن شریف، یہ قرآن دین کسی کے باپ کی جارہ داری نہیں ہے، اس کا اعزاز اور رتبہ اور اس کی عظمت یہ ہے، دادا پڑھتا پہ ہوئے تھے پوترا غلطی کر سکتے، یہ اس میں چونکہ کسی کی جارہ داری، یہ عظمت ہے قرآن شریف، یہ اعزاز ہے قرآن پاک کا۔ استاد پڑھ رہا ہو مسلح پہ کھڑے ہو کے، شاگرد غلطی نہیں کھا سکتے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ایسی لارب کتاب ہے، اس میں اس کو پڑھنے والا اگر بھولے تو آپ اس کی اصلاح کریں۔ ہماری توجہ ادھر، میں نے جب یہ سنا تھا کہ علامہ دراری صاحب ادھر تشریف لا رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ آپ کی اس بستی کے اور علماء جو صحیح عقیدے والے ہیں، میں سلوٹ سلام کرتا ہوں، ان کا اپنا اپنا علم، اپنا اپنا درجہ، اللہ ان کو قائم و دائم رکھے، پر میں یقین سے کروں باقاعدہ کوالیفائڈ درجہ رکھتے، اور جو ان کی کلاسیں چلتی ہیں، میں آج پوچھ رہا تھا اپنے بھائی سے کہ کیا سسٹم ہے، کیا آپ کو مسجدیں اگر نماز پڑھ کے 1.5 منبر ڈالا لانا ہے تے علماء نو بھا کے پوچھو اسی سمجھے ہی نہیں مسجد کا مطلب کی ہے، مسجد ہے بند کرو، نماز پڑھی ہے، رسول اللہ سے چلنا ہے معاملہ، یہ کہیں اور سے چلنا ہے۔ حضور کی پاک مسجد تو پارلیمنٹ ہاؤس بھی وہی تھا، وہ مدرسہ بھی تھا، وہ درسگاہ بھی تھی، آج کل ہر مسجد کو درسگاہ میں بدلو گے، پھر ہماری نسلیں سوریں گی۔ تو قاری صاحب تشریف فرماؤ، منتظر ہیں، آئے بچے، اعلان کیا جاتا ہے۔ سبڑیال میں پچھلے دنوں میں تھا، میرے ایک عزیز ہیں، اللہ نے ان کو بیٹا دیا تو ان کی ضد تھی، بات ہے وہ میرا کہ اذان آپ نے پڑھنی ہے اس کے کانوں میں۔ رات کے کتنے ٹائم اس کے والد صاحب اور اس کا بھائی گاڑی لے کے گئے، میں آیا تو میں نماز کے وہ نماز ہسپتال میں نے پڑھی، بچے کے کان میں اذان پڑھی، دروشی پڑھا، بعد میں ہم گھر بیٹھے تو اعلان ہوا مسجد میں، حضرات اعلان سنو، مسجد میں بچے پڑھانے کے لیے بھیجو۔ مسجد میں قاری صاحب تشریف فرما ہے اور ملے آلے ہو اپنے نکیاں نو ڈورو ایک قرآن پاک پڑھان۔ آپ کو اس اعلان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ دھیان تے کرنا قاعدہ تسی نے سونے بھی زیادہ ہو، سیانے بھی بہتے ہو، کدی انجو ہے سکول واسطے بھی نہ وہی لوگوں اے سکول بچوں کو بھیجو چر سویرے، پاویں مولوی صاحب ہون، پاویں چودھری صاحب نے وقت پیا، نیرے نیرے ٹبر دوڑ دے پیا، کوئی اودی ٹائی بن دے پیا، کوئی اودی جناب چڑھ دے، اور بڑا سکول لے جانا ہے،
کوئی ادھر پڑھاتا ہے کوئی ادھر کو ادھر کسی نو آخرے دی لوڑ نہیں وقت پہ ہے پورے ٹبر نو یہ ہے سکول کل جب تو میں مرنا ہے تو سکول دی کتاب 1 2 3 ABC پڑھے گا آگے میری تیری خبر دے میں نے اس سے پہلے 2-4 مرتبہ علامہ صاحب کی موجودگی میں عرض کر چکا ہوں کہ میں نہیں منع کرتا آپ سکول جائیں ضرور پڑھائیں یہ بھی ضروری ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اگر ہمارے بچے سکول سے پیچھے رہیں گے یہ بھی ہمارا نقصان ہے ضرور پڑھاؤ پر خدا واسطے قرآن شریف بھی پڑھانا چاہیے جو اتنی لارب اور اتنی عظیم اور مقدس کتاب ہے آج جس کا بیٹا کہے گا جا کر میں بی اے کی انگلش کی کتاب ابا جی کی قبر پہ پڑھوں گا کوئی ہو جائے گا فائدہ قبلہ جی جب جا کے قبر پہ صرف بسم اللہ پڑھ دے گا فضائل قرآن کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا پڑھا ایمان فروز شاید کئی بار آپ نے سنا ہو کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے اولاد کی امید لگائی دعا کرو اللہ سب کو جو گودیں خالی ہیں میرا مالک ان کی گودوں کو اللہ معاون کر دے کرو فرما دے شادی کے بعد لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور پھر اللہ جہلی پیروں سے اللہ بچائے رام علی کیا چڑھتے ہیں تیری کسی سو بند چھڑی آپ پتہ نہیں آپ کا سیاسی دوسرے کچھ اس میں اختلاف ہوتا ہی رہتا ہے اس بستی میں ایک درویش سے رہتا ہوں کہتا ہے جھوٹ بول دیو کوئی کسی کی سو بن سکتا اگر اللہ دے تو کوئی روک اللہ روک لے تو کوئی رب کو مجبور بھی نہیں کر سکتا بات آپ کے سمجھ میں آ رہی امید لگی دیر کئی عمر خالی گزر گئی اولاد کے بغیر اپنے بیوی کو بٹھایا کہ کرما لیے رب نے امید لائی ہے کوئی بچی بچہ ساڑھے گھر آنے والا ہے کیا عظیم پروٹوکول ہے یہ شہزادے بچے میرے سمیت ہم سب ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایسے ہی پروٹوکول دیا تھا آج جگنے ہوں میرا یار لگتا ہے 2 بجے کال آوے تو پہلی جوتی بھی نہیں باندھے تھے بندوق لے کے ہمارے گجرات والے تو رکھن لے کے باندھتے وہ جو میرا دوست ہے وہ گھر چور پہ گئے نے وہ تو جوتی بھی نہیں پائے تھے نستا پیا سکا پیو نال دے کمرے بیمار ہے علماء کے قدموں میں بیٹھ کے عرض کرتا ہوں سمجھو اس کی نماز ہوگی کوئی نیکی نہیں ماں باپ کو دکھ دینے والے کا کوئی جہان نہیں علامہ ضرور بیان فرماتے ہوں گے کبھی موقع ملا پھر یہ موضوع لوں گا ذرا توجہ رکھیے ایک بندہ تجھے پروٹوکول دیتا ہے اس کا تجھ سے کوئی نہ کوئی فائدہ کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا خدا واحد کی قسم جب آپ تشریف کا ٹوکرا بھی دنیا میں نہیں لے کر آئے تھے اس وقت جس بابے نے پروٹوکول دیا تھا وہ تیرا ابا تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آپ کو سمجھ آتی وزیر آباد گئے تھے کپڑے لینے اور مڑیا کی کرنے پیا جی کپڑے لینا ہے چھوٹا جا کپڑا تیری بچی بچہ ہی کوئی نہیں آتی استاد جی امید لگ ارے ابھی تو اب تشریف نہیں لائے پتہ نہیں آپ کی شکل کیسی ہونی ہے آپ نے ماں باپ کو تھانے پریشان کرنا ہے کیا کیا مشکلیں پیدا کرنی ہے ابھی تیرا پتہ ہی نہیں تھا جو تیرے لیے چھوٹے چھوٹے کمبل خرید رہا تھا وہ تیرا ابا جی تھا آج موبائل پہ 2.25 گھنٹے کی کال کرتے ہو اپنی ماسی سے یا نانے سے کیا میں کہوں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے 2.25 گھنٹے کی کال پہ ٹائم تھوڑا ہے جس باپ کی تو نسل ہے 2 منٹ بھی اس کے پاس نہیں بیٹھے یہ وہ بابے ہیں جو ہمیں پیدا ہونے سے پہلے پروٹوکول دیا تھا انہوں نے زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیا کرو مر جائیں تو ان کی قبر پر جا کے سلوٹ کیا کرو ابا جی تمہارا بیٹا حاضر ہو وہاں سورہ یاسین درود شریف پڑھا کرو تو اس نے کہا بیگم کو اللہ نے امید لگائی ہے پر میں بیمار ہو گیا ہوں لگتا نہیں بیماری مجھے چھوڑے اگر زندہ رہا تو پھر سب کچھ ہوگا اگر میری موت آ گئی تو یہ جو تیرے پیٹ میں آنے والا بچی یا بچہ کوئی بھی ہے اس کو دنیا کے سبق بھی پڑھائیں گے آپ لیکن اس کو کلام الہی بھی پڑھانا آج دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ مسجد لگتا ہے یہ سوکرا کی مسجد لگتا ہے یہ اسلام آباد جیسے مرکز کا کس قدر سیٹنگ ہے کس قدر خوبصورتی ہے کتنے آپ لوگوں کی محبت ہے نا یہاں پیسے آگے اتنے دلی سے تو نہیں لگائے یہ آپ لوگوں کی قدر ہے آپ کے ایمان کی نشانی ہے آپ کی نیک نامی کا یہ ایک بولتا ایک بہت بڑا ثبوت ہے تو کیا خیال ہے ہماری نسلیں ادھر آنی چاہیے ایک عالم دین کو ہم نے ہائر کیا آج کو مسجدوں میں میرے جیسے ان پڑھ پیے لوگ ہیں جن کو تیسرے کے بعد کلمہ ہی نہیں چوتا آتا
نمازی انہوں تاں بولتے پسند رہے کوئی بولتے نہیں انہوں آکھرنا میاں جی اج بانگ 9 بجے دینی ساڑھے پروڑے آئے نے روزے میں ہے نا مثال بڑی بلکہ دے مہمان گئے تو چودھری صاحب انہوں روزے رکھتے تھا روزے وہ شہری کا کھانا ظاہر کھانا تو انہوں نے دیکھا زان نو 10 منٹ رہ گئے انہیں بوا کھڑکایا سا روزہ رکھنا ہے تے روٹی سا وہ کہنے لگا نہیں تجھے بے فکر ہو وہ میں ہوئی ساڑھے قبضے تھے جنہیں میری آنکھاں کے بانگ پڑھنے گے تجھے سکون کرو ایسے میاں نے میرے مسلک میں نقصان پہنچایا میرے نظریے میں نقصان عالم دین ہو کہتے ہیں کوئی پھل والا بوٹا ہوئے تو پھل کھانا چاہیے جس کو اللہ نے نالج دی ہے اس کے سینے میں جو دین کا نور ہے وہ ضرور حاصل کرنا چاہیے تو جو رکھیے ذرا کون چاہتا ہے مرنے کے بعد ہمیں بھی یہ رتبہ ملے اس نے کہا بچی ہے بچہ ہوا جب باتیں کرنے لگا نا جب تم یہ گلا کرنے لگا تو انہوں کلام الہی پڑھانا ہی میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کسی معلمہ کسی میں بڑا معلم میرے استاد فرماتے تھے معلمہ میل یا فیمیل کسی قرآن پڑھا لالے کو لے گئی آکھیا یہ وہ بچہ ہے جیڑا یتیم ہے وہ چونکہ بزرگ فوت ہو گئے ہوتے باپ کچھ دنوں تو بعد بچہ بعد جو ہے بڑا ہویا لے گئی آنکھ لگی انہوں نے وعدہ کیتا سی کہ میں انہوں اللہ دا کلام پڑھا اس معلمہ یا معلم نے فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مسند عالم دین تشریف فرما ہے قرآنی کتابوں میں آتا ہے نا رسم بسم اللہ آج فلانے بندے دی بسم اللہ ہوئی ہے بھی دے گا وقت دیا کیوں ہے آج اس نے قرآن شروع کیا تو جی آنکھو وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن اگر ہم نے درس قرآن نہ بلایا ہوتا زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا میں گفتگو ختم ہو چلی ذرا توجہ رکھیں مر گئے فوت ہو گئے ان کا کوئی گناہ کوئی قصور ہمارے بہت سارے قصور ہیں ہمیں یاد بھی نہیں کتنے گناہ ہم کر بیٹھے کتنی نمازیں چھوڑی ہم نے کتنی مرتبہ ابا جی کو آنکھیں دکھائی ہم نے کتنی مرتبہ اپنی بیوی کو مارا ہم تو بڑے لمبے چوڑے قصور مار ہیں یاد ہی کوئی نہیں اللہ کو تو پتہ ہے نا فرشتوں نے تو لکھا ہوا ہے کھاتا کھول کے بیٹھے عملہ دا گلنا پچھیاں پسلیاں انہوں نے پورا لکھا ہوا حساب کتاب وہ سوتے بھی نہیں اونگ بھی نہیں آتی عذاب ہو رہا ہے قبر میں مار پڑ رہی ہے جب بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم خدا ہوا فرشتوں اس کا عذاب ختم کر اس کی قبر کو حضور کی حدیث ہے کچھ قبریں دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑا ہے کچھ جنت کے باغوں میں سے وہ قبر جو دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑا تھا اندر مار پڑ رہی تھی عذاب ہو رہا تھا آرڈر آیا خدا بندے عالم کا اس کا عذاب ختم کر دیا جائے اس کی قبر کو بجائے دوزخ کے جنت کا منظر بنا دیا جائے استاد فرماتے تھے فرشتوں کو تو مجال نہیں سوال کرے لیکن مسئلہ کھولنا ہو تو بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جی اچھا یا اللہ پاک اس کی بخشش کا کیا سبب بنا ہے فرمایا اس کا بچہ اس کے کہنے پر مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا آج بیٹا ایف ایس سی ایم ایس سی کی کلاس میں بڑے سے بڑے رتبے پر پہنچے دنیا کی آکسفورڈ کی یونیورسٹی میں جا کے بڑے درجے کا کچھ بنے خدا واحد کی قسم قبر میں قرآن ہی کام آئے بچہ صرف بسم اللہ پڑھ رہے تو اللہ فرماتا ہے میری رحمت گوارا نہیں کرتی بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں فرشتوں عذاب چھوڑ دوں میں کہتا ہوں this is my request میرا ترلا ہے آج جوڑتا ہوں اپنے بچوں کو دنیا کے علوم ضرور پڑھاؤ میں ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن ان کو اس چیز کا ان کے 24 گھنٹوں میں یہ جو 12 گھنٹے دے دینا صبح 6 سے شام دے تک کوئی گھڑیاں ضرور نکالو خود لے کے جاؤ شہزادوں کو کہو جی استاد محترم انہوں بھی پڑھاؤ تو میں کول بیٹھ کے سننا میں نے کو سمجھ آ جائے جس بادشاہ نے اعلان کیا تھا اپنے وزیروں کو بلا کے کہ میرا شہر میری سلطنت میں کوئی بڑا سیانہ کوئی بزنس مین کوئی کاروباری کوئی بیپاری لے آؤ انہوں نے پورے شہر میں سے 1 مہینے کا ٹائم ملا جو بڑے سے بڑے بیپاری کاروباری لوگ تھے آج کہتے ہیں بزنس مین چلو بزنس مین کہہ لو لائے گئے کہتے جی سب لائے ان سب میں ایک استاد ہے ان کا وہ بڑا کاروباری ہے ان کو پیسہ بنانا آتا ہے اور میں ایک کو لاؤ باقی ان کو پرے بٹھو آگے جی صاحب کیا کرتے ہیں
کہتی اجناس سے تیل نکالتا ہوں، یہ میرا کام، السی سے، تیلی سے، سرسوں سے۔ اچھا جی، میرا یہ کام کروڑوں میں۔ بادشاہ نے کہا اس کے بارے میں تفصیل جانتے ہو؟ کہ جناب پوچھو، ایک من تیلی ہو تو کتنا تیل؟ اتنا، 20 کلو، اتنا، 10 کلو، اتنا، چلتے چلتے بادشاہ نے کہا آخری سوال ہے اور آپ سے بھی یہ میری آخری بات ہے، ایک تیلی کا دانہ ہو تو کتنا تیل نکلے؟ کہا بادشاہ میں اپنے کام کا اتنا پاس شدہ ہوں، میں ایک دانے کی بھی مقدار بتا سکتا ہوں۔ سمجھ، میں نے اس پر ٹیسٹ لینا ہے، 2 کلو 10 کلو کا تو نہیں لیا، ایک دانے کا میں نے ٹیسٹ لینا ہے۔ کہنے لگے جی دانے کی 2 باتیں، اگر دانہ کمزور ہے تو اس کی کوئی حالت نہیں، وہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تیلی کا صحت مند دانہ ہے، اس کے اندر اتنا آئل موجود ہے کہ انگوٹھے کا ناخن تر ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا لاؤ تیلی کا دانہ لائے، ایسا کیا تو ناخن کر، بادشاہ نے کہا پاس ہے، تو اپنے بزنس میں اس علاقے کا سب سے بڑا پاس شدہ بندہ ہے۔ اصل غلطی ہے کہ بادشاہ نے کہا 10 مسلمان بھی ہیں، ایسے تسی بھی گھبرانا ہے تھوڑا تھوڑا میں بھی گھبرانا ہے۔ انہوں نے کہا جی مسلمان جی مسلمان پکا۔ انہوں نے کہا چل مسلمانوں کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، چل سنا ذرا۔ بادشاہ کو کلمہ آتا تھا، وہ دین والا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا جی آمدہ تے ہے کلمہ پر سیدھا، جب پہلا نہیں آمدہ دوسرا تیسرا کی پوچھا۔ انہوں نے کہا وضو، انہوں نے کہا نہیں پتا، غسل 13 بچہ دے پیو انہوں غسل بھی کرنا آمدہ۔ بادشاہ نے کہا تو ایڈا چلاک ہے دنیا دا، ایک تیلی دے دانے دے تیل نو جان میں آمدہ کلمہ پہلا نہیں، جلاد بلاؤ انہوں پھاڑے دو، پھانسی پہ لٹکا دو، دنیا کو بتاؤ کہ تو مسلمان ہو کہ دین سے اتنا دور ہو، اسے مار دیا جائے۔ کہنے کا بادشاہ میرا تیرے کے مقابلہ ہے، تو بادشاہ ملک دا میں کام کرتا ہوں، لیکن ایک انٹرنیشنل اصول ہے جنہوں پھائے لانا ہوگا اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں، اس کی آخری خواہش، یہ پوری دنیا کا قانون ہے۔ انہوں نے کہا تیری آخری خواہش کی ہے؟ کہنے لگے کوئی 12-13 سال کا بچہ ہے میرا نال آیا، انہوں تیرے سپاہیاں نے اندر نہیں آن دیتا، وہ باہر بیٹھا ہے، انہوں بلا تے او دے کو سو، بچے کو بلایا، کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے، اس سے سنو۔ انہوں نے کہا بچے پہلا کلمہ، بچے نے پہلا دوسرا پنجواں 6ویں سب باتیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل، وضو، غسل، تیمم، سب کچھ۔ بادشاہ نے کہا اس بچے کو انعام دو چھوٹی عمر میں۔ بچہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، انعام مجھے نہیں میرے ابا جی کو، انعام مجھے نہیں میرے۔ ان کا کیا مطلب؟ اسے تو آتا کچھ نہیں۔ کہنے لگے انہوں سے نہیں آمدہ، مینوں یہی مسیطے لے گیا آمدہ، میرے کو میں رہتا ہے جب تک میں پڑھا نہ اٹھدا نہیں، انہوں انعام دیو۔ بادشاہ کہتا ہے پر انہوں نہیں کچھ آمدہ۔ کہنے لگا بادشاہ یہ انہوں نہیں آمدہ تے دے ابے نو قبروں پٹ کے جاؤ، اولا ایدہ قصور نہیں دے ابے دا قصور ہے، انہیں انہوں کیوں نہیں پڑھایا؟ کہتے ساڑھے نہ لی ہیں جنہ کھام مجھے اگلے جاؤ۔ اپنے بچے کو انگلش میڈیم سکول چھوڑ کے آنے والے میں منع نہیں کرتا، میرے اپنے بچے الحمدللہ پڑھتے ہیں، خدا کا فضل ہے، لیکن ان کو قرآن، اپنی تینوں بچوں کو 3 بار میں تفسیر قرآن ترجمہ پڑھا دیا، بچوں کو بھی پڑھایا۔ آپ سبھی طرح کرو کہ بروز قیامت یہ نہ ہو کہ ہمیں اس لیے پکڑ لیا جائے کہ دنیا کی چلاکیاں چکیاں نہیں، اپنے بچوں کو کدے مسجد میں لے کے۔ آپ وعدہ کرتے ہیں میرے ساتھ؟ اللہ نے آپ کو شہزادے دیے، پیارے پیارے بچے دیے، بیٹیاں دیے۔ علی میں یہاں جب تھا تو بچوں کو پڑھاتا تھا، ہمارے ایک صاحب کے کہنے لگے باجی انہی سنیا پڑھے نے، میں کہا جی پڑھے نے تے پڑھا دے کیوں نہیں؟ ساڑیاں بچیاں پڑھاؤ، منڈیاں نے تے نہیں دے ٹائم لگنا، بچیاں بخشش دا ذریعہ من جان کیا۔ بچیوں کو بھی پڑھا، اپنے شہزادوں کو پڑھاؤ، سکول جہاں تک مرضی پہنچاؤ، میں نہیں منع کرتا، لیکن اس بات کو یقینی بناؤ آپ کا بچہ بہترین قرآن پڑھتا۔ میں قاری صاحب سے ریکویسٹ کر کے جاتا ہوں ایک باقاعدہ آپ سرکار رجسٹر بنائیں، جو بچہ ہے اس کا نام مبارک لکھیں، اس کے ابا جی کا نام، اس کا فون نمبر، اور میں کوشش کروں گا کہ مہینے میں دوسرے مہینے جب آسانی سے آنا ہو ان شہزادوں کا ٹیسٹ لیں گے، ان میں سے اچھے نمبر لینے والے بچوں کو انعام دیں تاکہ یہ اتنا شاندار اسلامک سینٹر، اتنی خوبصورت عبادت کا، نماز پڑھ کے نالی چندرا، یہ مسجد کی بھی توہین ہے اور عالم دین کی بھی توہین ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ خزانہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک علم کا ماشاءاللہ اتنے درجے والا بندہ دیا ہے، ان کے سینے میں جو دین کا نور ہے ہمیں اپنی نسلوں کے لیے ضرور حاصل کرنا
فردہ رہے. سنتے پڑھیں.